السلام علیکم، سٹوری البم میں خوش آمدید۔ میرا نام شازیہ ہے۔ ابھی ہوش سنبھالا ہی تھا کہ گھر میں اماں ابا کے جھگڑے دیکھنے اور سننے کو ملتے۔ ابا لالچی قسم کے آدمی تھے، انہیں بس ڈھیر سارا پیسہ چاہیے ہوتا، جبکہ اماں ان کی بالکل برعکس تھی۔ اماں پائی پائی جوڑ کر رکھتی اور مشکل وقت میں گھر کا راشن پانی چلاتی تھی، مگر ابا پھر بھی اماں سے کبھی خوش نہ ہوتے اور ہر بات پر انہیں تانے دیتے کہ جب سے تجھ سے شادی کی ہے میں پائی پائی کو محتاج ہو گیا ہوں۔ ابا کی ساری دل دکھانے والی باتیں اماں کا دل جلا دیتی، مگر اماں ہر بات کے جواب میں خاموش رہتی۔ میں اکثر یہی سوچتی کہ کوئی اتنا ڈھیٹ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی باتیں سن کے بھی ٹس سے مس نہ ہو۔ اماں ابا کو تو کچھ نہ کہتی، مگر ایک بات جو اماں کی مجھے بہت عجیب لگتی وہ یہ تھی کہ وہ ابا کی باتیں تو خاموشی سے سن لیتی، مگر ابا کے جاتے ہی خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتی اور گھنٹوں کسی سے باتیں کرتی رہتی۔ میں نے کئی بار بھی پوچھا مگر وہ مجھے ڈانٹ دیتی۔ پھر اکثر ایسے ہوتا کہ ابا جب اماں پر غصہ کر رہے ہوتے تو بیچ میں میرے بارے میں بھی کئی ایسی باتیں کر دیتے جو یا تو مجھے سمجھ ہی نہ آتی، اور اگر کچھ سمجھ میں آتی تو اماں مجھے فوراً کسی اور کام میں لگا دیتی تاکہ میرے ذہن سے وہ بات نکل جائے اور دھیان کسی اور طرف ہو جائے، اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتی۔ اماں مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی، ایک لمحے کو بھی اکیلا نہ چھوڑتی، اور خاص طور پر ہدایات دیتی کہ میں ان کے علاوہ گھر سے باہر قدم بھی نہ نکالوں۔ ایک بار ابا مجھے باہر لے گئے تو کافی دیر باہر مجھے سیر کروائی اور کھلونے لا کر دیے، جس سے میں بہت خوش ہوئی، مگر جیسے ہی میں اپنی گلی میں پہنچے اماں دروازے کے باہر بے چینی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ابا کے ساتھ آتا دیکھ کر فوراً سے بھاگی آئیں اور بازو سے کھینچ کر مجھے اندر لے گئیں۔ غصے میں میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا کھلونوں کا شاپر بھی اماں نے نیچے گرا دیا۔ وہ پہلا دن تھا جب میں نے اماں کو ابا کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے سنا، اور پہلی بار ان دونوں میں اتنی بری طرح لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد کئی دن انہوں نے آپس میں بات ہی نہ کی۔ اماں نے مجھے بھی اچھی خاصی باتیں سنائیں۔ اتفاق سے ان دنوں دادی آئی ہوئی تھی۔ سارا منظر دیکھ کر اماں کو کوسنے لگی کہ میرا بیٹا تیری بیٹی کا باپ ہے، کوئی دشمن تھوڑا ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے باہر لے ہی گیا تو کون سی آفت آ گئی۔ مگر اماں کو نہ جانے کون سا خوف تھا کہ اتنی بھڑک گئی۔ خیر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ میں 14 سال کی ہو گئی اور پہلے سے کافی حد تک سمجھدار تھی، اور ابھی بھی اماں کی مجھے اپنے آنچل میں چھپانے والی عادت ختم نہ ہوئی۔ اب اماں اور زیادہ محتاط ہو گئی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی مجھے ابا سے دور کرتی جا رہی تھی۔ ابا اماں کے رد عمل کو دیکھ کر اکثر اماں کو دماغی مریضہ کہتے۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی جو چیز ختم نہ ہوئی وہ اماں ابا کے درمیان تناؤ تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں اب بڑی ہو گئی تھی، اس لیے اچھے سے محسوس کر پا رہی تھی۔ ایک دن تنہائی دکھی دل کے ساتھ میں اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ آخر ہمارے گھر کا ماحول ایسا کیوں ہے؟ ہمارے گھر کا ماحول بھی پڑوس کی طرح خوشحال کیوں نہیں ہوتا؟ میری بات سن کر اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ان کے الفاظ ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میرے ایک اور سوال پر اماں نے مجھے چونک کر دیکھا۔ جب میں نے پوچھا کہ ابا سے لڑائی کے بعد وہ کس سے گھنٹوں باتیں کرتی رہتی ہیں، اماں تو پہلے چونک گئی، پھر جلدی سے کہنے لگی تو پاگل ہو گئی ہے، میں کس سے باتیں کروں گی، بس بند کمرے میں خود ہی سے باتیں کرتی رہتی ہوں۔ مگر مجھے اماں کی بات پر بالکل یقین نہ آیا، جیسے ان کی رنگت سر پڑ گئی ہو۔ میں سمجھ گئی کہ ضرور کوئی بات۔ اماں کی اکثر حرکتوں پر ابا انہیں دماغی مریضہ کہتے، پر اب مجھے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ ان کے ساتھ واقعی کوئی مسئلہ ہے۔ میں جو گھر میں سکون چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ اماں ابا آپس میں ہنسی خوشی رہیں، میں نے سوچا کہ اماں کی اس بات کا ذکر ابا سے کروں گی تاکہ وہ کا حل نکال لیں، اور واقعی اماں کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے حل کر کے اپنی زندگی میں سکون حاصل کریں۔ کئی دن تو مجھے ہمت جتانے میں لگ گئے، مگر میں ڈر کی وجہ سے زبان نہ کھول پائی، اور آخرکار میں نے کاغذ پر ابا کو سب کچھ لکھ کر دے دیا، اور وہ کاغذ ان کی اس قمیض کے جیب میں ڈال دیا جو انہوں نے کام پر پہن کے جانی تھی۔ کاغذ رکھنے کے بعد مجھے ساری رات نیند نہ آئی، یہ سوچ کر نہ جانے میں نے یہ صحیح کیا یا غلط۔ رات کئی بار اٹھ کر وہ کاغذ نکالنے کی بھی کوشش کی، یہ سوچ کر کہ یہ سب غلط ہے، مگر پھر نہ جانے کس امید کے تحت ابا کے کپڑوں سے وہ کاغذ نہ نکال پائی۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو ابا کام پر جا چکے تھے۔ میں بھاگ کر کمرے میں ابا کے کپڑے دیکھنے گئی جو وہاں سے غائب تھے، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کپڑے ابا پہن چکے ہیں۔ ادھر اماں کی طبیعت آج بھی خراب تھی، وہ چارپائی پہ سارا دن لیٹی رہی، اور میں اماں کی جگہ گھر کے کام کاج کرنے لگی، مگر میرا ذہن تو کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ابا نے وہ کاغذ پڑھ لیا ہوگا اور کسی بھی وقت وہ گھر آ جائیں گے، مگر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ اگر حالات میری سوچ کے مطابق نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ابا نے اماں کو طلاق دے دی تو غضب ہو جائے گا، اماں تو مجھے جان سے ہی مار دے گی۔ اتنے میں دروازے پر گھنٹی بجی اور ابا گھر میں داخل ہوئے، مگر ان کے چہرے پر پہلے کی طرح سکون اور اطمینان دیکھ کر مجھے لگا کہ انہوں نے وہ سب کچھ نہیں پڑھا۔ یوں ایک دن اور گزر گیا، مگر ابا نے مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کی، نہ ہی کوئی ایسا تاثر دیا جس سے مجھے لگتا کہ وہ یہ سب کچھ پڑھ چکے ہیں۔ تبھی میں نے سوچا اگر انہوں نے ابھی تک اسے نہیں پڑھا تو میں وہ کاغذ نکال لیتی ہوں۔ جیسے ہی میں نے ابا کی قمیض میں دیکھا تو وہ کاغذ غائب تھا۔
میری حالت خراب ہونے لگی۔ پھر وہ کہاں گیا ہے؟ اتنے میں ابا کمرے میں داخل ہوئے۔ میں ابا سے اس کاغذ کے بارے میں پوچھنے ہی لگی تھی کہ اماں اندر کمرے میں آ گئی اور مجھے ابا کے پاس دیکھ کر غصہ ہونے لگی۔ پھر وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی اور مجھے ڈانٹنے لگی۔ اماں نے وہ کاغذ ابا کی جیب سے نکال لیا تھا اور مجھے کہنے لگی کہ کمبخت، یہ تو نے کیا کرنے چلی تھی؟ پھر اماں میرے قریب آئی اور ایک ایسی بات بتائی جسے سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنا شروع ہو گئے، مگر اگلے ہی لمحے اماں نے میرے سامنے جو شرط رکھی وہ بیان سے باہر تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں اس حالت میں کیا کروں، کس سے مدد مانگوں۔ مجبوراً مجھے اماں کی بات ماننی پڑی۔ اماں کئی دن سے میرے ساتھ یہی سب کر رہی تھی۔ اس رات بھی ابا ہمیشہ کی طرح رات 9 بجے والی خبریں سنتے ہی سو گئے۔ اماں نے آج بھی ابا کو خود چائے بنا کر پلائی۔ چائے بناتے وقت میں چھپ کر اماں کو دیکھتی۔ اماں روزانہ ابا کی چائے والی پیالے میں کوئی دوا ملا دیتی جسے پیتے ہی ابا سو جاتے اور پھر ان کی آنکھ صبح کھلتی۔ میں نے رات کے کھانے والے سارے برتن دھوئے اور ابا کے ساتھ والی بڑی چارپائی پر سونے ہی لگی کہ اماں کی آواز آئی جو مجھے وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ جانے کا کہہ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، مگر میں صبر کا گھونٹ پی کر کھڑی ہو گئی۔ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر آخری نمبر والی بڑی چارپائی پر لیٹ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن خوف سے تیز ہو رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس نے میری رات کی نیندیں ہی اڑا دی۔ کافی دیر چارپائی پر لیٹے سوچتی رہی اماں یہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ پھر اچانک میری آنکھ لگ گئی، مگر ابھی میں کچی نیند میں تھی کہ کسی نے میری ٹانگیں پکڑ کر ہلایا اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے اماں کھڑی تھی جو مجھے چپکے سے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ سردی کی وجہ سے رضائی سے نکلنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ پھر امی کے دوبارہ اشارہ کرنے پر میں نہ چاہتی ہوئی بھی خاموشی سے چارپائی سے اتری اور جوتے پہنے اور اماں کے ساتھ چلنے لگی۔ اماں نے مجھے چادر پہنائی اور خود کالا برقع پہن لیا۔ میں حیران تھی کہ اماں یہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ انہوں نے آج تک برقع نہیں پہنا تھا۔ وہ دن کے وقت کہیں بھی جاتی تو ہمیشہ چادر پہن کر جاتی۔ اماں نے جس کمرے میں ابا سوئے ہوئے تھے اس کی باہر سے کنڈی لگائی اور دبے قدموں سے گھر سے باہر نکل گئے۔ میں اماں کے پیچھے چل رہی تھی، تبھی خود کو نہ روک پاتے ہوئے اماں سے وہ سب کچھ کہہ بیٹھی جو اتنے دونوں سے کہنا چاہ رہی تھی۔ اماں، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ اماں، میں مزید یہ سب نہیں کر سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ حالانکہ میں نے اتنے دبے لفظوں میں کہا کہ مجھے اپنی ہی آواز بہت کم آ رہی تھی، مگر اماں جو کہ ابا کے بقول کافی تیز کان رکھنے والی عورت تھی، فوراً سے پیچھے مڑ کر میری طرف غصے بھری نگاہوں سے دیکھا اور بولی، کچھ دن اور کر لے، بس پھر تجھے آزادی مل جائے گی، مگر خبردار اگر اپنے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو میں تیری جان نکال دوں گی۔ میں روز اماں کے ڈرانے سے ڈر جاتی اور کسی کو کچھ نہ کہتی، مگر اماں روز مجھے یہی کہتی، بس یہ آج آخری دن ہے۔ اس رات بھی اماں کے پیچھے چلتے چلتے جب میری بس ہو گئی اور میں نے مزید چلنے سے منع کر دیا تو اماں نے ارد گرد دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ میں چادر اوڑھے سڑک کنارے کھڑی ہو گئی، جبکہ اماں تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ ایسے بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ وقت شروع ہونے والا تھا جو میرے رونگٹے کھڑے کروا دیتا۔ میں چادر میں بنے 2 سوراخوں سے اس وجود کو اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی جو روز اسی وقت وہاں آتا۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا اور اماں کو جیب سے نکال کر کچھ پیسے دیے اور پھر میری چادر کو اوپر سے اٹھانے لگا، لیکن اس کی شکل دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی کیونکہ وہ ایک بڑی عمر کا شخص تھا اور اس نے اپنے منہ پر بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھنے لگا تو مجھے اس سے کوفت سی محسوس ہوئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اماں اتنی رات کو روز مجھے یہاں سنسان جگہ پر اس آدمی کو دکھانے کیوں لاتی ہیں، مگر اب مزید خاموشی اختیار کرنا میرے بس میں نہیں تھا اور میں نے وہاں سے خود کو چھڑا کر بھاگنا چاہا، مگر اماں اور وہ آدمی میرے پیچھے بھاگے اور جلد ہی مجھے پکڑ لیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں ان سے لڑ پاتی۔ وہ شخص مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے جا رہا تھا جبکہ اماں اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ کچھ دور جا کر انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور خود ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر اس آدمی نے جو کہا اسے سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ شخص خود کو میرا باپ کہہ رہا تھا۔ میں نے جب اماں کی طرف دیکھا تو انہوں ہاں میں سر ہلایا۔ پھر اماں نے مجھے ساری بات بتائی۔ اماں کی ابا سے دوسری شادی ہوئی تھی۔ جو شخص اماں کا پہلا شوہر اور میرا سکا باپ تھا، انہوں نے اماں سے پسند کی شادی کی۔ شادی کے دوسرے سال کسی جرم میں 18 سال کے لیے جیل چلا گیا۔ جیل جانے کے بعد کچھ عرصے بعد اس نے میری ماں کو وہاں بلوایا اور انہیں طلاق دے کر کہا، تم دوسری شادی کر لو، میری وجہ سے اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ اماں تو یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ ابا کے بغیر زندگی گزار لیں گی، مگر ابا جانتے تھے کمانے والا تو ہے نہیں تو یہ پاگل کیسے گزارا کرے گی۔ تبھی انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر اماں کو طلاق دے دی اور کہا، یہ بیٹی میری ہے، میں جب بھی آؤں گا تو مجھے اس سے ملنے کے لیے نہیں روکو گی۔ دوسری شادی کے بعد اماں نے ابا کو دل سے قبول نہ کیا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ جب ابا جیل سے واپس آئے تو انہوں نے بڑی مشکل سے کسی دور کے رشتہ دار سے ہمارے گھر کا ایڈریس اور اماں کا موبائل نمبر لیا۔ اماں اکثر کمرے میں جا کر ابا سے باتیں کیا کرتی۔ ابا یہی کہتے تھے کہ مجھے میری بیٹی سے ملنا ہے، مگر اماں ہر بار انہیں یہاں آنے سے روک دیتی اور کہتی، میرا دوسرا شوہر بہت شکی طبیعت کا ہے، تمہارے آنے سے وہ ہم بیٹی کو مار دے گا۔ پھر ابا کے زیادہ اصرار کرنے پر اماں اس طرح مجھے یہاں ابا سے ملوانے لاتی
ابا جب مجھے چھوڑ کر گئے تب میں بہت چھوٹی تھی، مجھے تو ان کی شکل بھی یاد نہیں تھی۔ پھر ابا نے روتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور بتایا کہ آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام کے سلسلے میں یہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جا رہے ہیں اور پھر کبھی بھی یہاں نہیں آئیں گے، اور انہوں نے میرے لیے ماں کو کچھ پیسے دیے تھے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ابا وہاں سے چلے گئے، ہم بھی گھر کی طرف چل پڑے۔ اب میں سب کچھ سمجھ چکی تھی، اماں ابا کو بے ہوشی والی دوا کیوں دیتی تھی، تاکہ انہیں کسی بات کا علم نہ ہو۔ اماں ان پر شک کرتی کہ وہ مجھے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر سچ میں ایسا کچھ نہ تھا، بس اماں کو ایک وہم سا تھا۔ میرے دوسرے ابا بھی میری بہت فکر کرتے۔ یہ بات سچ ہے کہ وہ تھوڑا غصے کے تیز تھے، مگر دل کے بہت صاف تھے۔ شاید اماں انہیں سمجھ نہ پائیں، میں ہمیشہ دونوں کو غلط سمجھتی، مگر سچ تو یہ ہے میرے اماں ابا بہت اچھے تھے، بس ایک دوسرے کو سمجھ نہ پا رہے تھے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس خلش کو میں ہی ختم کروں گی، اور اس دن کے بعد میں نے اماں ابا کے درمیان اختلافات کم کرنے کی ٹھان لی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد ہمارے گھر کا ماحول قدرے بہتر ہو گیا اور اماں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہوا، تو انہوں نے ابا کی محبت کا اعتراف کیا اور اپنے کیے پر معذرت کی، جسے ابا نے خوش دلی سے قبول کر لیا۔ اس طرح ساری سچائی سے آشنائی ہمارے گھر کے آرام سکون کو واپس لے آئی۔ آج اس بات کو 2 سال گزر گئے۔ 2 سالوں میں اماں ابا کے درمیان کوئی لڑائی نہ ہوئی۔ چھٹی والے دن ابا ہمیں گھمانے بھی لے جاتے ہیں، اور آج ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔